بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے دشمن کو ناکام کرنے اور اس کو اپنے راستے سے ہٹانے کا ایک خاص عمل پیش کرتے ہیں، جس کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ فرمایا کہ اس عمل کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے کہ انسان کی باطنی قوت میں ابھار پیدا کرتا ہے، انسان میں غلبے کی شان پیدا کرتا ہے، شجاعت اور بہادری انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جس سے دشمن کا مقابلہ کرنے پر آمادہ بھی ہوتا ہے اور اللہ اس کو فتح بھی عطا فرماتے ہیں۔ برادران عزیز، دشمن بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، بڑی بے سر و پا باتیں کر کے کسی کے ساتھ اپنی دشمنی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دشمنی پر ابھارا گیا ہوتا ہے کہ بس اس کی دشمنی کرنی ہے، اور لوگ اس دوسرے آدمی کے متعلق جس کے متعلق دشمنی پیدا کی جا رہی ہے اس کو غلط فہمی مبتلا کرتے ہیں۔ اب وہ غلط فہمی میں آ کر اس کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے جرأت کرتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ بالکل کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کے متعلق، جتنی باتیں کی جا رہی ہیں، جتنی معاملات اس کے معاملے میں الجھائے جا رہے ہیں، اس کو خود کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ میرے مخالف ہو گئے ہیں۔ مخالفت کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ان کے پاس۔ اصل میں یہ وہ دشمن ہوتے ہیں جس طرح کے حضرت یوسف علیہ السلام کے مخالف ان کے بھائی بن گئے تھے۔ تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بھی حفاظت فرمائی، اور جو بھی دشمنوں کی زد میں ہو، مخالفین کی زد میں ہو، اور ایسا شخص جس کے ساتھ صرف حسد اور جلن ہے، بغض ہے، اور اسی سے وہ لوگ بغض کو مارنا چاہتے ہیں اور اس کو اس کے عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس کے مقام سے گرانا چاہتے ہیں، تو اس موقع پر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے اپنے بندے کو بلند مقام بھی مرحمت فرماتے ہیں، اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، اور ان دشمنوں کے مقابلے میں جو اس کو ذلیل کرنے کی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، عزت بھی عطا کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں ان کو۔ اور قرآن کا حکم ہے قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُم، تم غیظ اور غضب میں مر جاؤ۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، یہ سورۃ یاسین کی آیت مبارکہ ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے وَاطْمِسْ عَلَىٰ وُجُوهِ أَعْدَائِنَا، ہمارے دشمنوں کے چہروں کو بگاڑ دیجئے، ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں۔ صورتیں تو ویسے بھی مسخ ہو جاتی ہیں جب ایک آدمی کسی کے متعلق دشمنی کے جذبات رکھتا ہے، انتقامی کارروائی کرنا چاہتا ہے، جب وہ اس کے سامنے آتا ہے تو بگڑ جاتا ہے، جب ہی آئے گا سامنے تو بگڑ جائے گا، چہرے کے زاویے بدل جائیں گے، چہرہ متغیر ہو جائے گا، اور سوچے گا کہ کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ۔ تو فرمایا وَاطْمِسْ عَلَىٰ وُجُوهِ أَعْدَائِنَا، ہمارے دشمنوں کے چہروں کو مسخ کر دیجئے۔ وَامْسَخْهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اے پروردگار ان کو ان کے مقام پر رکھتے ہوئے مسخ کر دے، جہاں وہ ٹھہر کر سوچ رہے ہیں کچھ، اور ان کو پتھر بنا دیجئے، یہاں پڑے رہیں، آگے حرکت نہ کر سکیں، جمود پیدا ہو جائے ان دشمنوں کے اندر، یہ اپنی کوئی کارروائی چلا نہ سکیں۔ وَامْسَخْهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْمُضِيَ وَلَا الْمَجِيءَ إِلَيْنَا،
دائیں بائیں چل پھر نہ سکیں، آ نہ سکیں، ہم تک پہنچ نہ سکیں، اے پروردگار ان کو مسخ کر دے۔ فلا یستطیعون المضی ولا المجیء الینا، ہماری طرف آ نہ سکیں، بڑھ نہ سکیں، کوئی اقدام نہ کر سکیں، ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ اے پروردگار کوئی ان کی کارروائی اور سازش پنپنے نہ پائے، آگے نہ بڑھنے پائے، بس یہیں کے یہیں رہ جائیں۔ تو اللہ رب العزت ان کو ناکام کر دیتے ہیں، ان کی پالیسیوں کو ناکام، ان کی اسکیموں کو فیل کر دیتے ہیں، اور سازشیں بے نقاب ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جو نہ انتقامی کارروائی کرتے ہیں، دوسرا آدمی، اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں زیادہ حق سے نہ ہٹائے، انصاف سے مت ہٹو۔ ایک آدمی کے ساتھ، ایک قوم کے ساتھ، ایک جتھے اور گروہ کے ساتھ اگر تمہیں دشمنی ہو گئی ہے تو شریعت کی حدود میں رہ کر مخالفت کرو، شریعت سے مت ہٹو۔ اب ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ دشمنی ہو گئی، اب اس کی آبرو ریزی کرنا جائز، مالی نقصان پہنچانا جائز، اس کے خلاف بکواسات کرنا بھی جائز، ہر حد پار کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ دشمنی میں ہر چیز جائز ہے، یہ کچھ کہتے ہیں ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین نے کتنی مخالفتیں کی ہیں، دشمنی کی انتہا اور عروج پر پہنچے۔ سورۃ ممتحنہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب نبی کا عمل چیک کرو، جب مشرکین کی عورتیں، یعنی شوہر مشرک ہے، بیوی مسلمان ہو گئی، اور پھر وہی مسلمان بیگم مدینہ منورہ میں پہنچ گئی، اب تعلق تو ٹوٹ گیا، وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو حق مہر تھے کافروں سے لیے ہوئے تھے، وہ حق مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے اور مشرکین کو ان کے علاقے میں واپس کروائے۔ فرمایا یہ چونکہ اب مسلمان ہو چکی ہیں، اسلام عدل و انصاف کا اس قدر اہتمام کرتا ہے، دشمن ہونے کے باوجود جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں، یہ ہے اسلام۔ اور ہم مسلمان بھی کہلاتے ہیں، نامی گرامی مسلمان ہیں، کوئی حاجی صاحب ہے، کوئی نمازی صاحب ہے، کوئی غازی صاحب ہے، کوئی علامہ صاحب ہے، کوئی پیر و فقیر، کوئی اعلیٰ نسب کا حامل سید شاہ بخاری ہے، لیکن اس کے باوجود ان تمام تقدسات کو پامال کر دیتے ہیں جب معاملات میں قدم رکھتے ہیں۔ جب کسی کے ساتھ مخالفت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ضد مارنی، اس کو نقصان پہنچانا، اس کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کرنا، یہ کام ہم کرتے ہیں۔ دشمنی میں ہر چیز جائز ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں، فرمایا یہ آیت بندے کے اندر دشمن کے مقابلے میں حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے اندر یہ نقطہ موجود، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ یہ وَطْمِسَ عَلَىٰ وُجُوهِ أَعْدَائِنَا سے بعد اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قوت اور تاثیر رکھی کہ دشمن کے مقابلے میں یہ شجاعت کے جذبات پیدا کرتی ہے، بہادری کے جذبات پیدا کرتی ہے، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی سخت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں داخلی دشمن کے مقابلے میں زود اثر ہے،
اس کو بے حوصلہ کرتی ہے، اس کی ہمت کو توڑتی ہے۔ یہ نقطہ اس آیت کے اندر موجود۔ داخلی دشمن ہم جنس ساتھ پھر رہے ہیں، ایک ساتھ کھا رہے ہیں، ایک ساتھ پی رہے ہیں، لیکن دشمنی کے جذبات ہیں، حسد کے بڑے گہرے گڑھوں میں پڑے ہوئے ہیں، حسد کے اندر مبتلا، حسد کی لعنت میں مبتلا ہیں۔ تو فرمایا ایک وہ آدمی جو گر کر سنبھلنے لگا تو اس کو دیکھ کے برداشت نہ کیا کہ یہ کیوں سنبھل رہا ہے۔ ایسے لوگ جو گرے ہوئے آدمی کو سنبھلنے پر وہ آدمی سنبھل رہا ہے اور یہ اس کو پسند نہیں کر رہے، ان کے مقابلے میں بھی یہ آیت زود اثر، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو ترقی پر جا رہا ہے، عروج پر جا رہا ہے، دن بدن اس کے مال میں، اس کے کاروبار میں، اس کے دیگر زندگی کے امور میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور ترقی اور عروج اس کا نظر آ رہا ہے، اور اس کو لوگ دیکھ کر نظر بد کا شکار کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں بھی یہ آیت بینہ جو ہے یہ بڑا اثر رکھتی ہے۔ تو آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ وَاطْمِسْ عَلَىٰ وُجُوهِ أَعْدَائِنَا وَامْسَخْهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْمُضِيَ وَلَا الْمَجِيءَ إِلَيْنَا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ۔ یہ ہے آیت مبارکہ سورۃ یاسین کی، جو یہ طاقت اور قوت پیدا کرتی ہے، ہمت کو بلند کرتی ہے، حوصلہ بڑھاتی ہے، دشمنوں کو پسپا کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر طاقت رکھی ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کا کسی کے ساتھ اختلاف ہوا، آئے روز جرح، آئے روز عدالتوں کے چکر، بحث مباحثہ مناظرہ ہو رہا ہے، ان کے مقابلے میں کامیاب ہونے کے لیے جب بھی ایسی مجلس میں بیٹھنا ہو تو 3 مرتبہ اس دعا کو، 3 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ مخالفین پر غلبہ عطا کریں گے۔ گفتگو میں اللہ رب العزت بڑائی عطا فرما دیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو اس طرح دشمن ناکام ہو جائیں گے اور ان کے اوپر سراسیمگی، خوف اور ڈر اور حیرانگی کی کیفیت اللہ پاک مسلط کر دیں گے۔ یعنی جب بھی یہ جائے گا ان کے بلڈ لو ہونے لگ جائیں گے اور وہ خود یعنی ڈر محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر خوف و ہراس پیدا کر دیں گے، اور خوف کی کیفیت میں نہ بات ہو سکتی ہے، نہ بات بن پڑتی ہے، لہٰذا بحث و مباحثے میں فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ بعض اوقات چرب اللسان لوگ بھی ہوتے جاہل ہیں اور ناحق ہوتے ہیں، حق پہ بھی نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود جب گفتگو کرتے ہیں ایسے چرب اللسان کہ بات سننے والا متاثر ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ بڑا سچا آدمی ہے، حالانکہ وہ جھوٹا آدمی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں خال خال۔ تو بہرحال جمیع امور میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، زندگی کو آسان کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی اس عمل کو کرنا چاہے تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا 1001 مرتبہ اس کا ختم کرنا چاہیے۔ زندگی کے امور میں آسانی پیدا ہو جائے گی، معاملات آسان ہو جائیں گے۔ یعنی جس طرح دشمنوں کو ناکام کرتی ہے یہ جو راستے کے روڑے ہوتے ہیں، اٹکاتے ہیں، ان کو راستے سے ہٹاتی ہے، اسی طرح اس آیت مبارکہ کو آسانیوں کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اہم امور زندگی کے جس قدر ہیں اس کا ختم کہتے ہیں، اس آیت مبارکہ کا ختم 1001 مرتبہ اس مبارک آیت کو پڑھا جائے تو فرمایا کہ انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک نقطہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش فرمایا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ اس آیت مبارکہ میں یہ نقطہ موجود کہ یہ انسان کے اندر غلبے کی شان پیدا کرتی ہے، طاقت اور قوت پیدا کرتی ہے۔
تو فرمایا کہ یہ طاقت اور قوت جب بندے میں پیدا ہو جاتی ہے تو دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا ایک حوصلہ بنتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کیا گیا ایرانیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ اس وقت ایران کا جو سپہ سالار تھا، ان کے لشکر کا جو سربراہ تھا اور ان کی آرمی کا جو چیف تھا وہ رستم تھا۔ رستم کے ساتھ مذاکرات کی بات آئی کہ اس کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں کہ کسی کی تشکیل کی جائے، تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا، اور جب مذاکرات کے لیے یہ ادھر سے روانہ ہوئے، ادھر سے تیاریاں عروج پر تھی۔ وہ بڑی شان و شوکت کو ترجیح دیتے ہیں، کفار کی جنت تو ہے ہی دنیا، اس کو بنانے سنوارنے میں، اپنی شان و شوکت دکھانے میں، اپنی بڑائی جتلانے میں اور جھوٹی عزت اور غرور لوگوں کے اوپر اس کا دبدبہ بٹھانے میں ساری زندگی ان کی صرف ہوتی ہے۔ اور مومن جو ہوتا ہے اس کو اپنے پائے استقلال اور اللہ کی ذات عالی پر یقین محکم ہوتا ہے، ڈر اور خوف کی کیفیت میں نہیں ہوتا مومن۔ جب یہ وہاں پہنچے گھوڑے پر سوار، انہوں نے کیفیت دیکھی کہ ہم نے تو اس قدر انتظامات کر دیے ہیں کہ سونے چاندی کے برتن اور سونے چاندی کی چیزیں اور خوبصورت تخت بچھایا، اس کے اوپر ریشم کے کپڑے اور ریشم کی قالینیں کہ مسلمانوں کا نمائندہ آ رہا ہے، اور یہ آیا ہے کہ ایک سواری پر اور ایک عام اور سادہ سے کپڑے میں۔ انہوں نے کہا ٹھہریے، ہم بادشاہ سے اپنے امیر لشکر سے پوچھ کر آئیں۔ گئے پوچھنے کے لیے، حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر منظور ہے تو ایسے آئیں گے، اگر نہیں ہے تو میں ابھی واپس جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، آپ تشریف لائیں، پہلے ہمیں اپنے امیر لشکر سے پوچھنے دیجئے۔ گئے پوچھنے کے لیے تو اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں مان رہے تو اسی ترتیب اور کیفیت سے آنے دیجئے۔ حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑا سمیت اندر داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ میں تلوار لی ہوئی اور قالین پر لگاتے جا رہے ہیں، اور قالین پھٹتی جا رہی ہے، خوبصورت ریشم سے بنی ہوئی قالین ہے، وہ پھٹ رہی ہے، اور ننگی تلوار حضرت نے ہاتھ میں لی ہوئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تلوار کو نیام میں داخل کرو۔ فرمایا یہ نیام سے نکلی ہوئی تلوار ہے، یہ نیاموں میں داخل نہیں ہوتی۔ تو خوف زدہ ہو رہے ہیں، تلوار کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں۔ اب بتانے کی بات یہ ہے، یہ مسلمان تنہا، ان کی فوج، ان کے لاؤ لشکر، ان کے تاج و تخت، ان کے سونے کے برتن، ریشم کی قالینوں سے متاثر نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کا رابطہ باضابطہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ بندوں سے کیا ڈرنا، ذرہ برابر متاثر نہ ہوئے۔